ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا اور سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ قرآن کریم کے اس فیضان کو مزید سمیٹنے کے لیے ان آیات بینات کا خلاصہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیے اور پیش فرما رہے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ المائدہ اور چھٹا پارہ آیت نمبر 27، مشہور و معروف واقعہ قرآن پاک میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ۔ ایک قصہ بھی ہے اور بہت بڑی اس کے اندر عبرت بھی ہے تمام عامت الناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ فرمایا یاد کرو، پڑھو وہ قصہ آدم کے دو بیٹوں کا جو کہ سچی خبر ہے، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تھی، یعنی قربانی دی تھی۔ قربانی جو ہے لفظ قرب سے نکلا ہے، حصول قرب کے لیے بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ دیکھیے قربانی جو ہے پہلے قرب آتا ہے، الف نون یا بعد میں ہے، کاف را با پہلے قرب، تو گویا حصول قرب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبولیت کے خواہش کے لیے بندہ یہ پیش کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نذرانہ۔ تو یہاں فرمایا جب دونوں نے نیاز اور قربانی پیش کی تو کیا ہوا؟ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک قبول ہونی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب دو رویے یہاں پر پیدا ہوئے، دو انسانوں کے اندر دو رویوں نے جنم لیا۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ظاہر ہے فطری طور پہ وہ خوش تھا، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ پریشان۔ اور اب یہاں بھی ایک سبق ہے کہ اگر کہیں قبولیت نہیں آئی تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ مایوسی کا شکار ہوں گے تو شر کے ٹریک پر چڑھیں گے اور پھر ایک خرابی سے کئی ہزار خرابیاں جنم لیں گی، جیسے کہ یہاں پر ہوا۔ اس واقعے کے اندر قابیل اور حابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ توالد و تناسل کا آغاز ہوا، آگے اولاد اور بچوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت اللہ کا نظام اور قدرت یہ تھی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے شروع میں۔ جب حابیل اور قابیل کی ولادت ہوئی تو اس شریعت کی روح سے حضرت جناب جو آدم علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک کلیمہ، ایک خاتون، ایک لڑکی جو آدم علیہ السلام کی صاحبزادی اور بیٹی ہیں، جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو قابیل جو حابیل کے بھائی، دونوں سگے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی سگی بہن ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی بعد والے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی تھی، اور پہلی لڑکی کی شادی بعد والے لڑکے سے ہوتی تھی۔ اب یہ حسن اتفاق تھا، اور اس میں ایک آزمائش کا پہلو تھا کہ حابیل اور قابیل جو ہیں ان دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور قابیل نے یہ خواہش کی کہ جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یعنی جو اس کی حقیقی بہن تھی لیکن اس کے محض خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اور اس پر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف یہاں تک پہنچا کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر لو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لیں گے اس کی رائے پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ حکم ہوا، ایک بھائی نے گھاس لی اور ایک بھائی نے یعنی گندم کا ایک گٹھا لیا، اور ایک بھائی نے اونٹ یا بکری کو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیا، جو اس وقت کا طریقہ تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے جلا دیتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ایز اٹ از پڑی رہتی تھی۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پہلی کسی امت میں قربانی کا کوئی جانور امت خود نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ قربانی بھی تم کرو، ثواب بھی تم کماؤ، اجر بھی تم لو، اور گوشت بھی خود کھاؤ۔ یہ لنگر ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اس امت کے لیے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام، ورنہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی کہ جناب آپ گوشت کھائیں، نہیں، گوشت جلا دیتی تھی آگ، وہ قبول ہو گئے۔
تو اور جس کو نہیں جلایا وہ پڑا پڑا ڈیمیج اور ضائع ہو گیا، لیکن وہ غیر مقبول ہوا۔ اب یہاں اختلاف پیدا ہو گیا اور قابیل نے اس بات کو قبول نہیں کیا، یعنی اس قربانی کے عدم قبول نے اس کو اور بار انگیختہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جناب آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلا قتل تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے کے سارے قابیل کے نامہ اعمال میں جائیں گے۔ دیکھیے جو برائی کی بنیاد رکھنے والا ہے، جب تک اس برائی اور شر پہ عمل ہوتا رہے گا، وہ ساری برائی کا جمع ہو کر جو خمیازہ ہے وہ اس شروع کرنے والے بانی کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو یہاں اس واقعے میں بھی بہت سارے عبرت کے سامان ہیں۔ حسد، ضد، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، باہم اخوت و محبت کا نہ ہونا، والد کی نافرمانی، اور پھر والد بھی وہ جو ابو البشر ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، تو قبولیت کیسے ہو سکتی تھی؟ ناظرین محترم، قبولیت کا کوئی قرینہ موجود ہی نہیں تھا، ہر چیز میں وائلیشن تھی، ہر چیز میں ضد تھی، اختلاف تھا، شریعت کو بھی، طریقت کو بھی، معاشرت کو بھی، وزاداری اور اخلاق کو بھی جب پس پش ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ اب پہلا قتل تھا تو پتہ بھی نہیں تھا انسان مرے گا تو کرنا کیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ قاتل مقتول کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ وہاں بھی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، ایک کوا بھیجا، اس نے آ کے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس کو پکڑ کے زمین کو کرید کے کھودا اور اس کے اندر دفن کر دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چلا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس نے زمین کھودی اور جناب حابیل کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اسی طرح آگے قرآن نے اسی کے تسلسل میں فوراً بتایا کہ جس نے کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا تو فرمایا یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی ایک انسان کا قتل اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا یعنی اس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی تو فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب یہاں تو اجر و ثواب اور نیکی کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ ایک اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نے جو انسانی حرمت اور انسانی جان کی عظمت ہمیں بیان کی ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر وہ جذبہ موجود ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ آدمیت احترام آدمی، واہ واہ واہ، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں آدمیت کا مقام جب سمجھ آئے گا تو یہ فتنے فساد، یہ شر، یہ دہشت گردیاں، یہ ظلم و ستم، یہ غصب، یہ ظلم، تب اس سے ہم بچیں گے۔ اسی تسلسل میں یہاں سورہ المائدہ میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ یہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں آئے تھے، یا عرینہ ایک جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا تھا اور ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیمار ہو گئے تو ان کی تیمارداری بھی کی گئی تھی، وہ 70 کے قریب لوگ تھے، لیکن کہتے ہیں جب یہ تندرست ہو کے ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس جانے لگے تو وہاں سے کچھ اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، جاتے ہوئے اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ اکرام کو بھیجا حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، تو کہ انہیں پکڑ کے لائیں۔ جب ان کو پکڑ کے لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان کو بڑی سخت سزا دی گئی اور ان کی ہاتھ اور ان کے پاؤں چوری کی جو سزا ہے اس میں کاٹ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب بھی کسی مجرم کو بھی سزا دیں تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنی سزا اسے دی جائے۔ اب چونکہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے یہ عمل ہوا تھا، اس لیے قرآن نے فوراً رہنمائی فرمائی
کہ ایسی صورت میں اتنا ہی اس پر تعزیر ہوگی جتنا اس نے جرم کیا ہوا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو محارب فی اللہ ہو جاتے ہیں، جو محاربہ یعنی دہشت گردی اور بغاوت اور سرکشی اور کسی اسلامی اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور ایک پیرلل سٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن نے اگلی آیات کے اندر وضاحت فرما دی ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے، یحاربون اللہ ورسولہ، دین اور شریعت کو چیلنج کرے اور فساد فی الارض مرتکب ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھرپور سزا دی جائے گی اور اس کی سزا قتل ہوگی اور شدید ترین سزا ہوگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹنا جائز ہوں گے اور زمین کو اس کے وجود سے پاک کرنا بھی درست ہوگا۔ سورہ مائدہ کی معروف آیت نمبر 35 میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے قرآن پاک کی نص آ گئی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، پتہ نہیں وسیلے سے دشمنی کیوں ہے، حالانکہ انسانی زندگی میں وسیلے کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ معاشرتی ہمارے رویوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بندہ بندے کا دارو ہے، انسان کو انسان کی کیا، انسان کے علاوہ ہمیں پودوں کی ضرورت ہے، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں سورج چاند کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، یہاں پر سبب کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سبب ہے ہی اس لیے کہ مسبب نے اسے بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن کیا اصول دیا ہمیں؟ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے، سبحان اللہ، ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہے، تو ہماری بندگی اور عبادت میں لگ جا۔ بندے کی معراج اور کمال یہ ہے، لیکن اس بات کو اور اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ اپنے رب تک رسائی کے لیے تمہیں وسیلہ درکار ہے، اور یہ وسیلہ یاد رکھیے ناظرین مکرم، مخلوق کی طرف سے اختیار نہیں کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار کیا گیا۔ انبیاء کرام کو بھیجنا، اولیاء کرام کا آنا اور بندوں کی رہنمائی فرمانا، رشد و ہدایت کے سارے اسباب و سامان فراہم کرنا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا پروگرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور منشا ہے کہ انسان وسیلہ کو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے لے کر اوپر بڑے بڑے مفسرین تک سب نے لکھا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کوئی ایسا مرشد اور ایسا شیخ اور ایسا راہبر جو تمہیں گائیڈ کر کے رہنمائی کر کے تمہارے رب سے واصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی جائز قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا وسیلہ بھی جائز قرار دیا ہے، ان کی حیات ظاہری میں وسیلہ بنانا بھی جائز قرار دیا ہے، ان کی حیات برزخی میں وسیلہ بنانا بھی جائز قرار دیا۔ یہ سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کا وسیلہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں اور آج تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، گویا یہ، اور پھر وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، اولیاء اللہ کے مزارات پر، یہ ساری چیزیں معمولات صحابہ میں شامل رہی ہیں، اور اپنے اعمال کو پیش کر کے اچھے صالح اعمال کو اللہ سے مانگنا، یہ بھی مقبول بارگاہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج چھٹا پارہ یعنی کہ لا یحب اللہ کی تلاوت کی گئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 53 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ ہماری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے اور قرآن کریم کی تفہیم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ماشاءاللہ، اور آج یہ سلسلہ یہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی سورہ مائدہ جاری رہے گی، بہت اس میں پیغامات ہیں ہمارے لیے۔ آپ جب پڑھیں اس کو تو اس کو غور کیجیے گا کہ ہمیں کہاں کہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔